تفصیل سے سمجھیے. ایک عام آدمی جو کبھی جماعت میں نہیں گیا وہ جاہل ہوتا ہے, لیکن جماعت میں جا کر آنے کے بعد اس کا عمل تو سدھر جاتا ہے, لیکن اب وہی شخص جاہل مطلق سے جاہل مرکب بن جاتا ہے. جماعت میں جانے سے پہلے یہ شخص عمل سے تو کورا تھا, لیکن علم و علماء کی عزت کرتا تھا, مدارس کی عزت کرتا تھا. کوئی عالم دین راستے سے گزرے تو عزت کے ساتھ رک کر اسے سلام کرتا تھا, اور کسی عالم دین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا, اور اپنے دل میں علم اور علماء کی قدر لیے گھومتا تھا, اور عالم کوئی بات کہے تو اسے ہماتن گوش ہو کر سنتا تھا. لیکن یہی شخص جب 4 مہینے جماعت میں جا کر واپس آتا ہے تو اب علم و علماء کی حقارت دل میں لیے گھومتا ہے. ہاں, وہ علماء جو تبلیغی جماعت کے مروجہ کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی تو وہ بڑی عزت کرتا ہے, لیکن وہ علماء جو تبلیغی جماعت کے کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, جو مدارس میں, خانقاہوں میں یا دین کے دیگر شعبوں میں لگے ہوئے ہیں, ان علماء کی اہمیت اس کے دل سے بالکل ختم ہو جاتی ہے. اب وہ ان علماء سے بحث بھی کرتا ہے. علماء کوئی بات سمجھائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل تبلیغ تو ہم کر رہے ہیں, علماء تو تنخواہ لے کر پڑھا رہے ہیں, وہ تو اپنے دنیاوی معاش میں لگے ہوئے ہیں. الیاذ باللہ. تو اب ایسے لوگوں کو سمجھانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کی مثال کورے کاغذ سے سمجھو کہ اگر کاغذ بالکل کورا ہو تو اس پر آپ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں, لیکن اگر اس کاغذ پر پہلے ہی سے غلط سلط چیزیں لکھ دی گئیں تو اب آپ کو اس کاغذ پر لکھنے کے لیے ڈبل محنت کرنا پڑے گا. پہلے تو جو غلط چیزیں اس کاغذ میں لکھی ہوئی ہیں ان کو مٹانا پڑے گا, اور مٹانے کے بعد پھر صحیح چیزیں ان کاغذ میں لکھنی پڑیں گی. پھر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پہلی لکھی گئی غلط چیزوں کو مٹانے میں وہ کاغذ ہی پھٹ جاتا ہے. اب جو کچھ منٹوں پہلے ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تبلیغی جماعت میں جا کر عقائد کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے, تو ہم فقط یہ دعویٰ کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیں گے, بلکہ اس کی وضاحت بھی کریں گے اور اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ کیا عقائد کی خرابیاں ہیں جو تبلیغی جماعت میں جا کر ایک عام آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے. نمبر 1, مروجہ تبلیغی جماعت میں وقت لگا کر لوگ اس مخصوص مروجہ ترتیب ہی کو دین کا حصہ سمجھنے لگے ہیں. اسی لیے کبھی کوئی اس کو فرض عین کہتا ہے, کبھی کوئی اس کو واجب کہتا ہے, اور کبھی کوئی اس کو اردو والا ضروری کہتا ہے. وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. ترتیب کے اوپر کام کرنے کو آپ شرعی اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ اور نظام الدین کی ترتیب پر کام کرنے کو میں ہر کسی کے لیے ضروری سمجھتا ہوں, پر اس ضروری کو آپ فرض اور واجب نہ کہیں. پھر اس مروجہ ترتیب کے جو اعمال ہیں اس کے ثواب کو اور اس میں نہ لگنے پر وعید کو قرآن اور احادیث سے ثابت کیا جاتا ہے. جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو راہ خدا میں, تم زمین پر بوجھ ہو جاتے ہو. ما لکم تمہیں کیا ہو گیا؟ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم. اگر کسی کو پورا بیان سننا ہے تو یہ والی ویڈیو دیکھے.